جی، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ امید ہے کہ آپ سب خداوند میں خوش اور ٹھیک ہوں گے اور خداوند آپ کو سلامت رکھے۔ عقیدہ خدا یعنی ڈاکٹرن آف گاڈ کے بارے میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس میں ہم خداوند کے کام یا اس کے کام کرنے کی طاقت، جس کو انگلش میں انرجی کہا جاتا ہے، اور اس کی ایکٹیویٹی کہ وہ ہمیشہ ہی سے ایک ایکٹیو گاڈ ہے، اور کچھ بھی اس کو اس کی ایکٹیونس سے، اس کے کام سے، اس کی انرجی سے روک نہیں سکتا، کچھ بھی اس کو جو ہے وہ تھکا نہیں سکتا۔ تو خداوند کی ایک عظیم جو ہے وہ فطرت اور اس کی صفت کے بارے میں آج ہم سیکھنے ہوتے ہیں، جو ہمارا بائبل مقدس کا خدا، باپ، بیٹا اور روح القدس خدا ہے۔ سو خداوند کے اس عظیم طاقتور جو ہے وہ اس کے اس بینگ کے بارے میں ہم مقدس عیسائی نبی کی کتاب کے 40ویں باب کی 27ویں آیت سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہاں خداوند کے بارے میں کچھ ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ مقدس عیسائی نبی کی کتاب، اس کا 40واں باب اور 27ویں آیت سے، بس اے یعقوب تو کیوں یوں کہتا ہے، اور اے اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی؟ کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا؟ اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے آج سر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ کعبوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ خداوند کے کلام پر اس کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہاں ہم نے کلیئرلی پڑھا ہے کہ خداوند تھکتے نہیں اور کبھی ماندہ نہیں ہوتے، ان کی انرجی کام نہیں ہوتی، ان کی توانائی کام نہیں ہوتی، بلکہ وہ تھکے ہوئے کو توانائی دے کے اور گرے ہوئے کو اٹھا کر اس کو اور زیادہ زور بخش دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جو ہے وہ آیت کلام مقدس میں سے پڑھنا چاہتا ہوں، زبوروں کی کتاب میں سے، زبور نمبر 121، زبور نمبر 121 اور اس کی چوتھی آیت۔ زبور نمبر 121 کی تیسری اور چوتھی دونوں ہی آیات پڑھتے ہیں۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ بہت بہت گہری سچائی اس خداوند کے اس ایٹریبیوٹ کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں۔ وہ اونگتا بھی نہیں ہے، سونا تو درکنار ہے۔ تو یہ خداوند کی جو اس کی ایک صفت ہے، اس کا یہ ایٹریبیوٹ ہے، اور اس کی انرجی، اس کی کام کرنے کی طاقت، اس کی توانائی، اور اس کی قوت، اور اس کا اختیار، اور اس کی جو کام کرنے کی ایک ازلی طاقت اور ایکٹیویٹی ہے، وہ نیور اینڈنگ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی کم نہیں ہوگی، کبھی تھوڑی نہیں ہوگی، وہ کبھی اونگے گا نہیں۔ سونا تو بہت دور کی بات ہے، سو تو سکتا ہی نہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، ہم انسان، ہمیں ایک 24 گھنٹے کے دن میں 8 گھنٹے کی نیند لازمی چاہیے، اور سائنسدان اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 8 گھنٹے کی نیند نہ لیں اور اس سے کم آپ کی نیند ہو تو آپ کو دل کی بیماری لگ سکتی ہے اور دیگر بیماریاں بھی، اور کچھ تو یہ کہتے ہیں اس بیماری کے ساتھ آپ جلدی مر بھی سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے دماغ، ہمارے بدن کو 8 گھنٹے کی نیند میں تھوڑا سا ریسٹ چاہیے، کم از کم 8 گھنٹے، تاکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ریفریش ہو جائے، اس کی جو فائلز ہیں دماغ کی، جو مختلف خیالات ہیں ہمارے اندر، وہ ایک تہہ میں ایک ترتیب کے ساتھ دماغ ہماری نیند کے دوران ان کو لگاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ انسان کے اندر یہ خداوند نے ایک جو ہے وہ ایک ضرورت ہماری رکھی ہے کہ ہمیں اونگنے اور نیند کی ضرورت ہے۔ اور جب یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، خدا بیٹا ہے، پاک تثلیث میں وہ انسان بنا، تو یہ علم مسیح میں ہم پڑھتے ہیں کہ چونکہ وہ کامل انسان بنا، اس لیے وہ زمین پر آیا تو سویا، کیونکہ اگر وہ سوتا نہ تو پھر کامل انسان نہ ہوتا نا، پھر تو وہ جو دوکیت کے عقیدے والے ہیں اور وہ ناسطیت کے عقیدے والے ہیں، وہ پھر ٹھیک کہتے تھے کہ وہ مکمل طور پر انسان ہے، وہ مکمل طور پر انسان تھے، اس لیے وہ سوتے تھے۔ تو یہ علم مسیح کے حوالے سے بات ہے، اس پر میں
مزید بات نہیں کرنا چاہتا کہ خدا جب انسان کی صورت میں ہے تو پھر اس کو سونے کی ضرورت ہے، لیکن آل دا وے یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے اور اس کا ازلی بیٹا ہے، انسان بننے سے پہلے ہی وہ بیٹا ہے اور انسان بننے کے بعد بھی اس کا بیٹا ہے، اس کو بھی باپ کی طرح سونے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بھی تھکتا نہیں ہے۔ پاک روح باپ بیٹا تھکتے نہیں ہیں، کبھی بھی ماندہ نہیں ہوتے، ان کی انرجی کم نہیں ہوتی، ہماری دعاؤں کو سننے سے، ان کا جواب دینے سے اور ہماری مدد کرنے سے خداوند کبھی تھکتا نہیں ہے۔ وہ اپنے منصوبے سر انجام دینے سے کبھی تھکتا نہیں ہے۔ جو انہوں نے جو نبوتیں اپنے نبیوں کے ذریعے کی ہیں، جو سر انجام ہو چکی، جو ہونے والی ہیں، ان کی انجام دہی میں وہ تھکتا اور ماندہ نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ ہی سے ایکٹیو خدا ہے اور ہمیشہ ہی سے جاگ رہا ہے، اس کو کبھی بھی کوئی کچھ بھی معاملہ سلا نہیں سکے گا، تھکا نہیں سکے گا، اس کی توانائی کو کام نہیں کر سکے گا۔ کتنا عظیم خدا ہے جس کو ہم پوچھتے ہیں۔ خدا کا کلام دیکھیں، آپ کے دل کو جوش سے بھر جانا چاہیے اس کلام کو سننے کے بعد۔ اور جہاں تک کام کی بات ہے خدا بیٹے کی اور یسوع مسیح کی، تو بڑا کمال حوالہ ہے مقدس یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں۔ مقدس یوحنا کی انجیل 5ویں باب کی 17ویں آیت میں، لیکن یسوع نے اس سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ کتنی خوبصورت لائن سے پاک آیات ہیں۔ کام، ایرگوزے مائے ایرگوزے ماتے، یعنی گریک میں پوری توانائی کے ساتھ محنت کرنا، ہارڈ ورک، کام کرنا اپنی انرجی کے ساتھ۔ باپ کام کرتا ہے، بیٹا کام کرتا ہے، باپ اب تک کام کرتا ہے، بیٹا اب تک کام کرتا ہے، کبھی تھکنے دے۔ کام کر رہے ہیں، کون سا کام کر رہے ہیں؟ خداوند اپنی الوہیت میں جانتا ہے اس کو، اور جو بائبل مقدس میں ظاہر کیا گیا اسے ہم جانتے ہیں، جو اپنی کلیسیا میں وہ اپنے کام سر انجام دے رہا ہے۔ اور یہ بڑا ایک انکریجنگ جو ہے وہ ویڈیو پیغام ہے۔ میں سمجھتا ہوں خدا عقیدہ خدا کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں نا، ان دنوں میں سیکھ رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی یہ ایک اور ویڈیو ہے کہ عقیدہ خدا میں جب آپ خدا کو پیچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں، تو جب اب خدا کے بارے میں بتائیں تو کلیسیا جو سننے والے ہیں ان کو امید اور ایمان سے بھر جانا چاہیے، حوصلے سے۔ آپ ضرور اپنے پیغامات میں خداوند کو ایسے پیش کریں جس طرح کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تھکنے والا خدا نہیں ہے، وہ ماندہ ہونے والا خدا نہیں ہے، سو نہیں جاتا، وہ اس کو اونگ نہیں آتی، وہ ہمیشہ سے جاگ رہا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک جاگتا رہے گا۔ اور کوئی دنیا کا واقعہ، آپ کی زندگی کا واقعہ، کچھ کائنات کا کچھ ایونٹ، کچھ بھی اس کو تھکا نہیں سکتا، اس کو ماندہ نہیں کر سکتا، اس کی انرجی توانائی کو کم نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ خدا کی ایک بہت زبردست قسم کی تعلیم ہے جس کو آپ کو مجھے جاننا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ خداوند کے بارے میں پریچ کریں، خود اس سے دعا کریں، اس کے ساتھ تعلق رکھیں، تو یہ اپنے ذہن میں آپ امید ہے کہ آئندہ اس بات کو رکھیں گے۔ اگر پہلے سے آپ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں تو مبارک لوگ ہیں، لیکن میرے سکھانے کا مقصد یہی ہے کہ حوصلے کے ساتھ خدا کو پوجا کریں اور دلیری کے ساتھ اس کے سامنے آیا کریں، امید کے ساتھ اس کے سامنے آیا کریں، کیونکہ وہ کبھی سوتا نہیں، کبھی ماندہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تھکے ہوئے کو اور جو ماندہ ہو گئے ہیں، جو گر پڑے ہیں، ان کو بھی اٹھا کر کرتا ہے اور ان کو بھی پھر سے جوان کر کے نئی قوت اور توانائی دے دیتا ہے۔ اس کی جو اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو ہے، پلیز اس کا انتظار کیجیے گا۔ اس میں مزید جو تھیولوجیکل کانسیپٹس ہیں ان پر غور کریں گے، اور خدا کی وحدانیت کو ہم پہلے سیکھیں گے اور پھر اس کی تثلیث کی طرف جائیں گے۔ تو امید ہے کہ اگلی ویڈیو جو بہت جلد آپ کے سامنے خداوند کے فضل سے آئے گی، اس میں وننس آف گاڈ، جو مونوتھیزم ہے، ایک خدا کو پوجنا، یہ کس طریقے سے یہودی اسکرپچر، کلام مقدس اور مسیحیوں نے دنیا میں سب سے پہلے اس بات کو عام کیا، دوسرے نمبر نہیں ہم سے لے سکتے، تو اس کے بارے میں وہ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں سیکھیں گے۔ پلیز اس کا انتظار کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔